ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ 2 سال پہلے جنوب ہند سے لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، جب ایک کتا بھونک رہا تھا حضور کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا، اور اس کی توہین کو کوئی مسلمان نہیں برداشت کر سکتا، کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے میری خود کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ چند نوجوان روتے ہوئے آئے تھے، کہا کہ یہ سن نہیں سکتے ہم، کہا میرے بھی سننے کے قابل نہیں، اس سے پہلے کہ ہم مر جاتے حضور کے لیے ایسے الفاظ سن رہے ہیں۔ پھر جذبات سے ہم نے للکار کر کے اس سے کہا جتنی باتیں کہہ رہے ہو اگر یہ حقیقت ہے تو ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے، آؤ میدان میں اتر کر کے دیکھتے، میدان میں اتر کر کے دیکھتے۔ یہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا 2 سال پہلے، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، کتے کا کوئی نام و نشان نہیں، ختم ہو گئے، بھونکنے والوں کو سائیڈ لگا دیا گیا، جو بھی حالات ہوئے۔ ہم تو پہنچے تھے دلی کی جامع مسجد بھی، جس کو یہ شک تھا کہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ہم تنہا پہنچے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں یہی لباس ہے میرا۔ ایک چیز میں بتاؤں، ہمارے جانے سے پہلے 1 رات پہلے پوری سیکورٹی لگا دی گئی، کسی گیٹ سے یہ مسجد کے اندر نہ آئے، لیکن جمعہ کے وقت 12:30 بجے عین جمعہ کی اذان کے بعد میں اندر داخل ہوا، میرے آگے پیچھے سارے لوگوں کی چیکنگ ہو رہی تھی، میری کوئی نہیں ہوئی۔ ہم تو پہلی صف میں جا کر بیٹھ گئے تھے جمعہ کے بعد، اس کے بعد تھانے والے لے، میں یہ صرف تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، حضور کے لیے اگر کھڑے ہو تو اللہ کی مدد کیسے ہوتی۔ 12 گھنٹے تک بٹھایا اور کچھ لوگوں کی تفتیشات ہو رہی تھیں کنٹینیو۔ انہوں نے پوچھا کس ٹائم پہ آپ اندر گئے تھے، کہا 12:20 پر۔ کہا کیا ایسے ہی لباس پہن کے گئے تھے، کہا آپ تو وہاں سے سیدھے یہاں لے کر کیا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا وہ منہ دیکھ رہے تھے، کہا ہم تو ڈیوٹی پر تعینات تھے لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ ہم لوگوں کو ایک دن پہلے فوٹو بھی بھیجی گئی تھی اور روکنے کے لیے کہا بھی گیا تھا۔ ہم نے کہا آپ کو فوٹو بھی بھیج دی گئی، روکنے کے لیے کہا گیا، میں چوری کرنے تو نہیں آیا تھا، چوری کرنے تو نہیں آیا تھا، میں میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے آیا تھا۔ سنو، آج تمہاری نظروں میں بچ گئے ہوں گے یا تمہیں نظر نہیں آئے ہوں گے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے قیامت کا میدان بھی ہوگا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا میرے رب کی شان ہے۔ 50 لوگوں میں پکاری ہوئی وہ ہماری آواز تھی، جس کو دنیا کے چپے چپے تک مولا نے پہنچایا۔ لوگ اگرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس لیے پہنچ گئی ہوگی، سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، یہی آواز کیوں پہنچائی گئی؟ اور بھی ہیں، یہ آواز کیوں پہنچائی گئی؟ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اڑ کر کے جائے گی آواز۔ کبھی یہ مت دیکھنا بڑی کانفرنس میں بولوں گا، بڑے مجمع میں بولوں گا۔ ہم تو 50 لوگوں کے مجمع میں اس کتے کو للکارے تھے اور دوسرے دن سیدھے جا کر ٹیگ ہو گیا، اور چپ بھی گئی بات، ایسا لگنے لگا کہ ہم نے دم پہ پاؤں رکھی دیا، اچھل کود شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے میں یہ تجربہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرنا، تم جس میدان میں بھی ہو اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے یہ، بس فرق صرف اتنا یہ ہے کہ سہم کر ڈر کر کبھی بھی۔ دوسری بات یہ بھی، میرے جذبات میں بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ جودھ پور والے نکل پڑیں اور گولی بارود بندوق تلوار لے کر لڑنے کے لیے جائیں، میرا یہ مشورہ بھی کبھی نہیں ہوتا۔ میاں تلوار بندوق گولی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو آپ کو بلیڈ لینے کی بھی بات نہیں کر رہا، ریزر اور بلیڈ بھی مت رکھو، کیونکہ ہمارے پاس اگر پلاسٹک کی چاقو بھی ہوگی تو آتنکوادی ویسے ہی بنا دیے جائیں گے، پلاسٹک کی بھی ہوگی تو بن جاؤ گے۔ میں اس چیز کا مشورہ نہیں دے رہا ہوں۔ طاقت تخت و تاج کو نہیں کہتے، طاقت فوج اور طاقت کو نہیں کہتے،
طاقت در حقیقت عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں. وہ تم اپنے سینوں میں لے آؤ، پھر تمہیں کسی ہتھیار کی نہیں، تمہارا چلنا پھرنا بھی بہت سارے کیڑوں کی نیند حرام کر دے گا. صرف چلنا پھرنا تمہارے لیے بس کافی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم کوئی سخت تشدد کے معاملات کرو، نہیں، حالات کے اعتبار سے ہم امن کے خواہاں ہیں. ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امن کی دعوت دی ہے. یہ بات بھی فرمایا میرے آقا نے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی بھی دشمن سے جنگ کی تمنا مت رکھنا، لڑنے بھیڑنے کی تمنا مت رکھنا، قتل و غارت کی باتیں مت کرنا. لیکن حضور نے فرمایا اگر تمہارے سروں پر پھر کوئی سوار ہو جائے تو پھر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، تم تو کمپرومائز کر لیتے ہو. لوگوں کو دیکھ کر تمہاری ٹوپیاں چھپ گئیں، تمہاری داڑیاں ختم ہو گئی، تم سیکولر بننے کی کوشش کرتے رہ گئے. تمہیں ایسا لگا کہ میں رکھ لوں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ مجھے ملا جی کہیں گے، لوگ مجھے دقیانوسی کہیں گے، یہ پرانا آدمی ہو گیا، مولانا لوگوں کے ساتھ ہو گیا. میرے عزیزو، اس دنیا کے تانے سے ڈر کر تم اپنے آپ کو بدل لیے. تمہیں پتہ ہے یہ دنیا جس دن تم مرو گے تمہاری قبر پر 1 گھنٹہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوگی. مٹی ڈالا اور ادھر نکل گیا. اس قبر کی تنہا رات میں اگر کوئی تمہاری قبر میں آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آئے گی.